ہے۔ اگر آپ نے موت کو بھلا دیا اور اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنی منزل کو بھول گئے، پھر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزاریں گے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو اگر دنیا کی زندگی آپ کو محبوب ہے تو یہ تو دیکھیں بڑا آسان ہے، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کی ترجیحات ہیں، ترجیح کیا ہے، جنہیں آپ، اب ظاہر ہے کہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے نا، کم ترجیح کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ ترجیح کے کام پہلے کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ یعنی رات کو کھانے کا سامان کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ ایک مہینے کے بعد کا سوچیں گے کہ رات کا سوچیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں؟ لیکن بات تو یہ ایسی ہے کہ ہم چونکہ دنیا پر ہمارا یقین ہے اور اس کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے، تو آج کا مسلمان جو ہے وہ ظاہر کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے جو لیڈران ہیں ان کی باتوں کو دیکھ لیں، جو بھی ہیں ان کی باتوں کو دیکھ لیں، لوگوں کی باتوں کو دیکھ لیں، لوگوں کے رویوں کو دیکھ لیں، آپ کے اپنے گھر میں ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جو دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ جب آپ دنیا کا خیال آ گیا تو آپ مطمئن نہیں ہوں گے کسی بات پہ، ہر وقت جو ہے چخ چخ ہی کوئی نہ کوئی گلا شکوہ، حالات کا شکوہ، یہ شکوہ، بہرحال تو بہرحال دنیا کے خیال میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ یہ خیال باطل ہے، کیونکہ دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے۔ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ قبر میں نہیں سوئے گا، آپ کا مال دولت جو بھی آپ نے کمائی ہے اس کی رجسٹری کے کاغذات آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے، کفن میں جیب نہیں ہوتی، خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑی تباہ کن ہے۔ ہماری منزل تو اللہ ہے، بغیر کسی شک و شبے کے، اور اس کے منزل اللہ ہے، ہماری حقیقت بھی اللہ کی بھوکی ایک روح ہے ہمارے جسم میں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں یہاں بھجوایا ہے کہ ہم اس کی ملاقات کی تیاری کریں۔ یعنی دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری ہے۔ اگر یہی بات میں تھوڑا سا مزید وضاحت سے کروں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن سکتے ہیں، اور آپ کو بننا چاہیے۔ لیکن ہمارا عام طور پہ یہ خیال نہیں ہے۔ آپ اپنے ماحول میں دیکھ لیں، خود اپنے آپ سے پوچھیں، کبھی آپ نے کسی سے پوچھا ہے، کسی جاننے والے سے، کہ بھئی یہ خلیفۃ اللہ کیسے بنیں گے ہم؟ دنیا کے بارے میں تو ہم پوچھتے ہیں، قسم قسم کے سوالات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ تو ہمارا یعنی مقام ہے، خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب، تو وہ تو یعنی یہ صلاحیت آپ میں موجود ہے، لیکن یعنی ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ کا خلیفہ آپ بنیں گے تو آپ رب کی ملاقات کے اہل ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا آپ خلیفہ، یعنی آپ کا خیال ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب بننا ہے، تو پھر تو آپ کی ملاقات ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے ملاقات تو کوئی مذاق نہیں ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انکار ہو گیا نا، نہیں، آپ نہیں دیکھ سکتے جو بھی وہ تھا، لیکن
اب یہ دنیا دراصل اللہ کی ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، اور ملاقات کی لیے ہم اس وقت تیار ہوں گے جب ہم اللہ کے خلیفہ بن جائیں. پھر اس کی اپنی اپنی تراکیب ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام سوالات حقیقت کے بارے میں ہمارے لیے غیر اہم ہے. قبر میں کیا ہوگا، باتیں تو لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے کہ قبر میں جو سوالات پوچھے جائیں گے ان کے کیا جواب دینے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. حشر کے دن جب ہم رب کے حضور جائیں گے ہمیں احساس نہیں ہے، یعنی یہ یقین بھی نہیں ہے، اور یہ ہے کہ ہم کوئی خاص تیاری نہیں کر رہے روز محشر کے لیے، حالانکہ وہ تو کل کا دن ہے. آج دنیا ہے اور کل آخرت ہے، اس کا خیال نہیں ہے ہمیں. روز یعنی قبر ہے اور پھر روز محشر ہے، مرنے کے بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ زندگی دے گا اور ہم سب اس کے حضور، تو اس کا خیال نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خیال جو ہے جہاں آپ جا رہے ہیں اس کا خیال کریں، جہاں آپ نے جانا ہے اس کا خیال کریں. دیکھیں گاڑی میں مثال کے طور پہ ایک مثال میں دیتا ہوں. کراچی میں آپ نے شادی کر لی، کراچی میں بارات جا رہی ہے، آپ بارات لے کے جا رہے ہیں، آپ کے ماں باپ اور آپ دولہا بھائی ہیں، تو اور وہاں تاریخ طے ہے بارات کی اور ولیمے کی تاریخ طے ہے. اب جو دولہا بھائی ہیں اس کی خوشیوں کا آپ اندازہ لگا لیں. یعنی یہ خیال کی بات ہے نا، اس کا اب وہ جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، اب سفر آسان ہو جائے گا اس کے لیے. حالانکہ 2-3 دن کا جتنا بھی سفر ہے، فرض کر لیں سفر کٹھن ہے، لیکن وہ اس پہ جو ہے بس اس انتظار میں جو ہے وہ سفر گزر جائے گا کہ بھئی فلانی میں پہنچوں گا اور پہلے دن بارات ہے اور دوسرے دن ولیمہ ہے. تو اب یہ خیال ہے، اس کا یقین آ گیا کہ میرا شادی ہو رہی ہے، ولیمہ بارات سب ڈیٹ مقرر ہے. اب یہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں، ہم یا دوسرا آپ مثال لے لیں، کوئی شخص حج پہ جا رہا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ اور بڑا ایکسائٹڈ ہے، تو فرض کریں جو دن قریب آتے رہتے ہیں وہ حج کے خیال میں ہے اور اس کی تیاری میں زندگی. کسی سے پوچھے گا کہ بھئی کتنا خرچہ لے جاؤں، کیا ہوگا وہاں، موسم دیکھے گا کہ بھئی کیسا موسم ہے، موسم کے مطابق لباس لے گا، یہ لے گا. ساری تیاریاں آپ دیکھ لیں، تیاریاں ہوتی ہیں، کتابچے بھی آتے ہیں کہ بھئی یہ. تو دیکھیں جہاں جانا ہے اس کے خیال میں زندگی آپ نے گزارنی ہے. اگر آپ نے موت کو بھلا دیا اور اپنی حقیقت کو بھول گئے، اپنی منزل کو بھول گئے، پھر آپ دنیا کے خیال میں زندگی گزاریں گے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. تو اگر دنیا کی زندگی آپ کو محبوب ہے تو یہ تو دیکھیں بڑا آسان ہے، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کی ترجیحات ہیں، ترجیح کیا ہے. یعنی اب ظاہر ہے کہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے نا، کم ترجیح کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ ترجیح کے کام پہلے کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا. یعنی رات کو کھانے کا سامان کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ 1 مہینے کے بعد کا سوچیں گے کہ رات کا سوچیں گے. تو اسی طرح دیکھیں، یعنی مختصر بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ اپنے خیال کو دیکھیں، آپ کس خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا آپ کی پریشانیاں ہیں، کس لیے پریشان ہیں آپ. تو اگر آپ اپنی آخرت کے لیے، اپنی حقیقت کے لیے، اب ظاہر ہے کہ اس میں اگر آپ آخرت کے طلبگار ہیں تو پھر آپ کو تقوی کی روش اختیار کرنی ہوگی، احتیاط سے زندگی گزارنی ہوگی. جو آپ کہیں گے، جو بولیں گے، جو کام کریں گے، اس میں سارے کاموں میں آپ احتیاط سے کام لیں گے. پھر آپ ترجیحات کے مطابق کام کریں گے. کافر کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے قرآن پاک میں کہ کافر کی صفت بیان کی ہے. سورہ ابراہیم کی آیت اور 2 اور 3
اس میں یہ ہے فَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ کافر جو ہے اس کے لیے تباہی ہے عذاب شدید کی۔ یہ کون ہے؟ جو دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں آخرت کے نسبت، یس علی الآخرہ۔ تو آج دیکھ لیں ہماری ساری چاہتیں جو ہیں، تمنائیں، چاہتیں، خوشیاں، وہ دنیا کے لیے ہیں، پریشانیاں بھی دنیا کی ہیں اور خوشیاں بھی دنیا کی لیے ہیں۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں آخرت کے خیال میں زندگی گزارنی چاہیے، اور اگر میں جملہ بدل دوں تو ہم نے اللہ کے خیال میں زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ کا خیال کا مطلب اس کی وضاحت یہ ہے کہ یا تو آپ اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے یا آپ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ اگر آپ کی اللہ کو راضی کرنا آپ کی منزل نہیں ہے تو یقیناً پھر آپ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے، اس کو جب آپ نظر انداز کر دیں گے، اللہ کو، اللہ کے خیال کو دل سے نکال لیں گے، تو یقیناً پھر آپ اللہ کی ناراضگی کے کام کریں گے، کیونکہ بجائے خود یہ ایک بہت بڑا جرم ہے کہ آپ اللہ کا خیال جو ہے ذہن سے نکال لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ ان کو یاد ہی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم